السلام علیکم۔ وہ کون سی نعمت ہے آپ کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی نعمت بھی ہے، اور وہی مالک اور خالق یعنی مال عطا فرمانے والا فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ جو سوال کرتا ہے، جو اس مال سے محروم ہے۔ تو کیا ہم یہ ان کا حق ان کو دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خود مال کے کائنات فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی چیز آپ خرچ کریں گے تو وہ اور عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہمارا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے؟ سوچنے کی بات تو ہے نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ مال جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کر کے اسی سے اجر اور ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ اور اس مالک نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں كَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک دانے کی طرح ہے، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، وَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جتنا کسی میں خلوص ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس میں برکات عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا دیتے ہیں، یہی بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما، وآتِ ممسکا تلفا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ جو مال کو روکتا ہے اس کا مال تلف فرما دیجیے۔ تو ہمیں ایک تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے اس کے بارے میں اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے، اور مال روکنے والا یعنی جس کا حق ہے اس کو جو نہیں پہنچاتا اس کے مال کے تلف ہونے کا خدشہ لگ رہتا ہے۔ اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا مال تلف ہی نہ ہو جائے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ ٹھیک ہے اگر اس کا مقصد ترغیب دینا ہو، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر چھپا کر دیا جائے، فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر یہ صدقات و خیرات تم چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء اور حاجت مندوں کو دو گے تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں ویڈیو بنوانے کی بجائے، فوٹو سیشن کروانے کے بجائے، اور بالخصوص جہاں غرباء کو دیا جا رہا ہے ان کی تصویریں لینے کے بجائے اللہ کی رضا چاہنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا صدقہ تو ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مال تو برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں وہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص ہمارا شکریہ ادا نہ کرے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دل میں یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے عجیب آدمی ہے اس نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکریہ چاہنے کے لیے خرچ کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے تھے پھر کوئی شکریہ ادا کرے
نہ کرے، اس کا بدلہ دے نہ دے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے تھے. اور میں بہت زیادہ متاثر ہوا استاد محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے. کمال موٹیویشنل گفتگو انہوں نے فرمائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوتا اور وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. میرے استاد ہیں، صحیح مسلم شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تفسیر بیضاوی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. کمال انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. کوئی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو کسی نے، کوئی تو تلاش کر کے دکھاؤ جس کو گھاٹا پڑا ہو. کوئی انسان تم نے کبھی دیکھا ہو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر وہ پچھتا رہا ہو کہ غلطی ہو گئی، پیسے ضائع ہو گئے؟ ایسے تمہیں بے شمار ملیں گے جو چیخ رہے ہو، رو رہے ہو، پچھتا رہے ہو کہ موقع ملا تھا لیکن خرچ نہیں کر سکا، غلطی ہو گئی. ایسا کوئی نہیں ملے گا جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہو، اپنا علم اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، اپنی ذات اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کی ہو، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، پھر وہ پچھتا رہا ہو کہ میں نے وقت ضائع کر لیا. ایسا کوئی نہیں ملے گا. اس سے بہتر مصرف زندگی کا ہے ہی نہیں. اس سے بہتر مصرف علم کا کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر مصرف عقل کا کوئی نہیں ہے. اس سے بہتر مصرف ہمارے وجود کا کوئی نہیں ہے. جو اللہ رب العزت کے راستے میں ہم دے دیں، وہ مال ہو، وہ علم ہو، وہ عقل ہو، وہ صحت ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ حسن ہو، جمال ہو، وہ تعلقات ہو، وہ شہرت ہو، وہ عزت ہو، وہ دولت ہو، جو مولا کریم کے راستے میں دے دیں وہی کام کی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اللہ اکبر. بھوک لگی ہوئی ہے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا بکری تھی، کوئی بچا ہے؟ فرمایا ہاں ایک کھری بچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایک کھری بچی ہوئی ہے، باقی سارا دے دیا ہے. فرمایا جب بچی ہوئی ہے یا نہیں بچی ہوئی ہے؟ دے دیا، وہ بچا ہوا ہے. جو دے دیا ہے وہ جمع ہو گیا ہے، وہ تو قیامت کے دن ملے گا. یہ جو بچی ہوئی ہے جس سے کہہ رہے ہو یہ ضائع ہو گئی ہے، یہ تو کھا کے ختم ہو جائے گی. تو زندگی تو وہ ہے جہاں جانا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے زندگی کہا ہے.